Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب بہت نوازنے والا ہے۔ اس نے اجتماعیت کو نجات اور تفرقہ کو عذاب کا سبب بنایا، اور اللہ پاک نے اتحاد و اتفاق اور محبت و یکجہتی کا حکم دیا، اور ہر اس چیز سے منع فرمایا جس سے تفرقہ اور اختلاف جنم لے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ہم اسی سے امید باندھتے ہیں اور اسی سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے باہمی تعاون اور اتفاق کا حکم دیا اور باہمی نفرت اور جھگڑے سے منع فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دلوں کو اکٹھا کر دیا، حالتیں درست کر دیں۔ اللہ نے آپ کو پیغام پہنچانے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور پیروکاروں پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کر کے، اس کی شریعت کی پابندی کر کے اور اس کے حدود کی حفاظت کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے مصلح لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت میں سے یہ ہے کہ عبادتوں میں سے کچھ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ پھیرا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو اہل توحید میں سے ہوگا وہ اہل ہدایت میں سے ہوگا، اور اس کے لیے نجات اور قابل ستائش انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو توحید کی گواہی مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ اور ذات، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اپنے اس قول سے مقرر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اپنے اس قول سے مقرر کی، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔
اس گواہی کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے، آپ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ان سے بچا جائے، اور اللہ کی عبادت صرف اس طریقے پر کی جائے جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ان میں دن اور رات میں 5 وقتوں کی نمازیں قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، چنانچہ مالدار آدمی اپنے فقیر بھائیوں کے دلاسا اور مفاد عامہ میں حصہ داری نبھانے کے لیے اپنے مال کا تھوڑا حصہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے گھر کا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ یہ ارکان اسلام ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو، اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ مومنوں، اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خطبے میں یہ بات تھی، اے لوگو، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کی بنیاد کے۔ سنو، میں نے پہنچا دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ تمہارے خون، مال اور آبرو کو تمہارے اس دن کی طرح تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس ماہ میں حرام قرار دیا ہے۔ اسے احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زبانوں، رنگوں اور نسلوں کا اختلاف فرقہ بندی اور جھگڑے کی وجہ جواز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ جن چیزوں پر زور دینے کے لیے بکثرت نصوص وارد ہوئی ہیں ان میں اتحاد، محبت اور باہمی الفت کا حکم ہے، اور جھگڑا، تفرقہ اور اختلاف سے ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا ہے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تفرقہ سے منع کرتے ہوئے فرمایا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد میں دین و دنیا کی درستی ہوتی ہے، مصلحتیں پوری ہوتی ہیں، بگاڑ ختم ہوتا ہے، اس سے نیکی اور تقوی پر تعاون حاصل ہوتا ہے، اس سے حق کو غلبہ ملتا ہے، باطل پسپا ہوتا ہے، دشمن ناراض ہوتا ہے، حاسدوں اور ٹوہ میں پڑے لوگوں کی کوششیں اکھرت جاتی ہیں، اور جب اتحاد ختم ہو جائے تو خواہشیں اور کینے داخل ہو جاتے ہیں، ارادے متضاد ہو جاتے ہیں، یوں حرام خون بہایا جاتا ہے، معصوم مال حلال سمجھ لیا جاتا ہے، حرمتیں پامال کی جاتی ہیں، اور امت کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی کرے، اور اطاعتوں کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک دوسرے سے محبت اور ہمدلی میں مسلمانوں کی مثال جسم کی سی ہے کہ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم شب بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس نے جماعت کو چھوڑ دیا اور اتحاد و اتفاق کی قدر و قیمت کا پتہ تفرقہ و اختلاف کے ان تکلیف دہ اثرات سے چلتا ہے جو فرد، خاندان اور معاشرہ پر پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ یہیں سے شریعت نے ایسی حفاظتی ضمانتیں اور ضروری قوتیں رکھی ہیں جو تخریب و تباہی کے اوزاروں کو اثر انداز ہونے سے روکتی ہیں کہ وہ معاشرے کو توڑ سکیں۔ اس نے مضبوط باڑ بنایا ہے جو خاندانی، سماجی، ملکی بلکہ عالمی سطح پر اس کی عمارت کو ٹوٹنے اور اس کے ستونوں کو کمزور ہونے سے روکتا ہے۔ یہیں سے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ نے اچھے اخلاق کو برتاؤ اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، اور انہیں رغبت دلائی کہ وہ صبر اور خطاؤں سے درگزر کرنے کے اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اتحاد کے حصول کے لیے شریعت نے سماجی، خاندانی اور ایمانی رشتوں کو مضبوط کیا۔ اس نے صلہ رحمی کا حکم دیا، زن و شو، باپ بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق واضح کیے، بقیہ تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حدیث میں ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور شریعت نے خیر پر تعاون کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور بری بات سے منع فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور شریعت نے ان افواہوں اور سنسنی خیز خبروں کے پیچھے بھاگنے سے منع کیا ہے جن کا مقصد صفوں میں تفریق پیدا کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ یہیں سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے
کہ وہ اتحاد کو توڑنے کے لیے اور سماج کے بعض لوگوں کو بعض کے خلاف بھڑکانے کے لیے مختلف وسائل اور اسالیب میں جاری معاندانہ پروپیگنڈوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد عبادتوں کو ایسا مقرر کیا ہے کہ انہیں اجتماعی شکل میں ادا کرنا ہے، جیسے آج آپ لوگوں کا سرزمین عرفات میں اکٹھا ہونا ہے، اور جیسے جمعہ اور جماعت کی نماز میں اکٹھا ہونا ہے، اور جن چیزوں سے اتحاد حاصل ہوتا ہے اور جنہیں شریعت لے کر آئی ہے ان میں سماجی ہم آہنگی، زکوٰۃ دینا، وقف کرنا اور صدقہ نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اسی لیے شریعت نے دو جھگڑنے والوں کو ایک دوسرے کی اخوت کی یاد دلائی ہے اور جھگڑے کے وقت صلح کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کی اتحاد پر سنجیدہ تربیت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی طرح حکمرانوں کے لیے سم و طاعت بجا لانے پر تاکید آئی ہے تاکہ اتحاد کا مقصد پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ اور صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر پسندیدہ و ناپسندیدہ حکم سمع و اطاعت واجب ہے جب تک کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اس میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں لوگوں کے دلوں کو حکمرانوں پر متحد کرنا، ان کی اطاعت میں لوگوں کو رغبت دلانا، ملک اور لوگوں کے احوال کی اصلاح میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور ہر چند کے تمام جگہوں پر اتحاد کا حکم دیا گیا ہے اور تفرقہ سے منع کیا گیا ہے، لیکن موسم حج اور مقامات شعائر میں یہ اور ضروری ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ ہر اس چیز یا کام سے بچے جو اسے اس کے مناسک کی ادائیگی سے پھیرے۔ اسے چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کے بھائی اللہ کے مہمانوں کے سکون و اطمینان پر اثر انداز ہونے والی ہو۔ اے مسلمانوں اور صاحبان رسوخ و تاثیر، امت کے اتحاد کی کوشش کر کے، فتنوں کو بجھا کر اور ان کے داعیوں کو خاموش کر کے امت کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں۔ آسانی پیدا کرو، سختی نہیں، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اور فرمایا، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا۔ لڑنے والوں کو جانوں کی حفاظت اور صلح کی کوشش کر کے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، اور تم حق میں پیروکار رہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ باطل میں تمہاری پیروی کی جائے، اور جس نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دینے کے بعد بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت ادا کی، پھر انہوں نے اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی، پھر اپنی اونٹنی پر عرفہ میں ٹھہرے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اس سے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا چھپ گئی۔ پھر آپ مزدلفہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نرمی کا حکم دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے لوگو، تم سکینت و وقار کو لازم پکڑو، اس لیے کہ نیکی تیز چلنے میں نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو آپ نے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء 2 رکعت پڑھی، جمع و قصر کیا، مزدلفہ میں رات گزاری، مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی، فجر کی اول وقت میں وہی نماز ادا کی، پھر دعا کی یہاں تک کہ اجالا ہو گیا، پھر مینا گئے اور طلوع شمس کے بعد جمرۃ العقبہ کی 7 کنکریوں سے رمی کی، قربانی کا جانور ذبح کیا اور سر کے بال منڈوائے، پھر طواف افاضہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر ایام تشریق میں رکے رہے، اللہ کو یاد کرتے اور زوال کے بعد 3 جمرات پر رمی کرتے، پہلے اور بیچ والے جمرہ پر دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور افراد کے لیے رخصت دی کہ وہ مینا میں رات نہ گزاریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مینا میں 13 تاریخ تک رکنا ہے اور یہی افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تاریخ کو جلدی نکل جانے کی بھی اجازت دی ہے۔ جب آپ حج سے فارغ ہوئے اور سفر کا ارادہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، آپ معزز مقام اور فضیلت والے زمانے میں ہیں۔ اس میں گناہوں کی بخشش اور دعاؤں کے سنے جانے کی امید ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے حج میں روزہ نہیں رکھا تاکہ ذکر و دعا کے لیے فارغ رہ سکیں۔ اپنے لیے، اپنے احبہ کے لیے، جن کا آپ کے اوپر حق ہے ان کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے رب سے خوب دعا کیجیے کہ اللہ ان کے احوال درست کرے اور انہیں حق پر متحد کر دے۔ جنہوں نے آپ پر احسان کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، جیسا کہ حدیث میں ہے، جو کوئی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہ دے پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو۔ جن لوگوں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لیے راتوں کو جگتے ہیں، اور ان میں سے فہرست خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اے اللہ، اے حی قیوم، اے صاحب جلال و اکرام، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ، تو ہر خیر میں ان کا معین و نصیر ہو۔ اے اللہ، وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو کوششیں صرف کر رہے ہیں ان پر انہیں بہترین بدلوں سے نواز۔ اے اللہ، ان کے امین ولی عہد محمد بن سلمان کو بابرکت کر۔ اے اللہ، ان کے ذریعہ شاہ کے بازو مضبوط کر اور انہیں اتحاد کے اسباب میں سے بنا۔ اے اللہ، حاجیوں کا حج قبول کر، ان کے معاملات آسان کر، ان کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے ان کی طرف سے تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ، انہیں ان کے ملک صحیح سالم اور سرخرو لوٹا کہ تو نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ اے اللہ، مسلمان حضرات و خواتین کو بخش دے، ان کے رشتوں کو جوڑ دے، ان کے دل درست کر، ان کے معاملات کا ذمہ لے لے، انہیں ان کے ملکوں میں امن سے نواز، انہیں متحد کر دے، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے اور انہیں بہترین اقوال و اعمال اور اخلاق کی توفیق دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔